بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، رمضان کا بہت ہی بابرکت مہینہ آ چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا کرو گے رمضان میں یا کیا کرو گے روزے میں، تو لوگوں نے کہا جی روزے رکھیں گے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، برا نہیں دیکھیں گے، برا نہیں تولیں گے، برا نہیں سنیں گے۔ تو اصل میں روزے کا جو مقصد ہے، ہم دیکھتے ہیں لفظ ہے صوم و سیام۔ قرآن پاک نے تو یہ دونوں لفظ بیان کر دیے ہیں، صوم بھی اور سیام بھی، جو دونوں یہ اور وہ کے فرق سے مختلف معنی رکھتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے بھوکے پیاسے رہنا اور سیام کا مطلب ہے سر سے پیر تک پورے جسم کا بھوکے پیاسے رہنا۔ تو مطلب صرف آپ کا کھانے پینے سے ہی تعلق نہیں ہے روزے کا۔ صوم تو یہ ہو گیا، سیام کا مطلب کہ آپ کے پورے جسم کا روزہ ہو، آپ کا پورا جسم اچھے کاموں میں لگا رہے اور برے کاموں سے بچا رہے، دماغ برا سوچے گا نہیں، آنکھیں بری چیزیں دیکھے گا نہیں، منہ سے کچھ برا نکلے گا نہیں، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کانوں کا روزہ کہ حرام نہیں سنیں گے، غلط نہیں سنیں گے، زبان کا روزہ شکایت نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، چغلی نہیں کریں گے، کچھ بھی غلط یا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح اگر آنکھوں میں حیا کا سرما لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شیطان انسان کو ورغلا نہیں سکتا۔ اس کا دل اتنا پتھر ہو جاتا ہے نا، جس انسان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے کہ اس پہ پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو اصل میں پورے جسم کا روزہ ہے، آپ نے ہر طرح کی برائی سے بچنا ہے۔ تو اس کے علاوہ رمضان میں لوگ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ وہ بہت زیادہ کھانے پہ زور دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مقصد ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے ہمیں، اور رمضان ہمیں صبر اور خود پہ قابو پانا سکھاتا ہے۔ لیکن لوگ جب روزہ کھلتا ہے تو وہ اتنے کھانے کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھول ہی جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کس لیے رہے ہیں، اور اتنا فضول خرچی کرتے ہیں افطار کے اوپر۔ اتنا تو ایک بندہ کھا بھی نہیں سکتا، جتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ساری بری عادتوں کو کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ سحری پہلے سے ہی کر کے سو جاتے ہیں تاکہ صبح نہ اٹھنا پڑے، تو نماز کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، لیکن سحری تو نماز سے پہلے ہی صبح فجر کے کی جاتی ہے۔ تو لوگ اس سستی میں کہ کھانا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، تو اپنی سحری جو ہے وہ پہلے سے ہی کر کے سو جاتے ہیں۔ اب فجر میں بھی تو انہوں نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ٹائم پہ رکھی ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوگا نا۔ پھر لوگ روزے کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں میں یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ تراویح جو ہے وہ رمضان کی پہلی رات کو نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کو جو ہے پہلے روزے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ مطلب اگر فرض کریں کہ کل روزہ ہے پہلا، تو آج رات کو ہمیں تراویح پڑھنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کل روزہ ہے، کل ہم نے افطار کی ہے تو اس کے بعد والے جو عشاء کی نماز ہوگی اس میں ہم تراویح پڑھیں گے۔ ابھی کیونکہ لوگوں کو کافی نالج اتنی نہیں ہے، تو لیکن اگر ہم صحیح میں دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر میں جو مغرب کا وقت ہے اس کے بعد سے نئے دن کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ تو پھر دوسرے دن میں کاؤنٹ ہو گیا۔ تو اس لیے تراویح اگر کل پہلا روزہ ہے تو آج رات سے تراویح پڑھنی چاہیے۔
پھر مسواک اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے اوپر کافی لوگوں کو نہیں پتہ. ان کو لگتا ہے کہ آپ ٹوتھ برش اور مسواک یوز نہیں کر سکتے، جبکہ یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رمضان میں مسواک یوز کرتے تھے، لیکن اکثر جو علماء ہیں وہ مسواک کی تاکید زیادہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ اور فلیور آ جاتا ہے، جبکہ ٹوتھ پیسٹ میں بھی ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا شاید یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کو نگلیں نہیں، اور اگر آپ کا تھوک اندر نہیں جا رہا تو پھر تو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں. ایک اور سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بے انتہا وقت ضائع کر دیتے ہیں رمضان میں. رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، لیکن لوگ بے مقصد سارا دن سوتے سوتے گزار دیتے ہیں اور بس افطاری کے وقت کھانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے مہینے کا اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں افطاری پوری اذان ہونے کے بعد کھولنی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. جیسے ہی آپ اذان کی آواز سنیں آپ کو فوراً افطار کر لینی چاہیے. پھر کچھ غلطیاں جو لوگوں سے ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے کھا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھاتے کہ سحری افطار سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، 3 گنا زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. اور کچھ لوگ تو وضو میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ناک میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ کچھ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے کی توفیق ہو اس ماہ رمضان میں. سب کو رمضان کریم بہت مبارک، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور روزے کے اصل مقصد کو پہچانیں. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.